اور میرے پاکستانی بھائیوں، آپ کے لیے بھی یہ خصوصی پیغام ہے۔ ہم نے اس دیش کی سرزمین کو مزید ترقی کی طرف لے کر جانا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں وطن عزیز کی ترقی کے لیے تعلیم کو عام کرنا ہے، کیونکہ تعلیم ہی قوموں کی ترقی کی معراج ہوتی ہے، تعلیم ہی قوموں کا مستقبل ہوتی ہے۔ اور اس ملک کے 2,27,000 تعلیمی ادارے، ان میں ہمیں تعلیم کو عام کرنا ہے، اور تعلیم وہ ہو جو ہمیں تربیت بھی دیتی ہو۔ اور یہاں میں ان تمام اداروں کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جن میں نام کے ایسے اساتذہ ہیں کہ جن کی خود کی تربیت نہیں ہے، اور وہ نوجوان طلباء کو نمبرنگ کا لالچ دے کے، پوزیشن کا لالچ دے کے نوجوان مسلم بیٹیوں سے جن سے استحصال کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، اور ایسے لوگوں کو ہمارے تعلیمی اداروں سے نکالنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے تعلیمی اداروں پہ دبا ہے، ہمارے ملک پہ داغ ہے۔ ہمیں وہ اساتذہ لے کر آنے ہیں جو ایماندار ہوں، جو نمازی ہوں، جو سچ بولنے والے ہوں، جن کی خود تربیت ہو۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہے ہنر عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہ استاذ ہوتے ہیں۔ اس وطن عزیز کی ترقی کے لیے ہمیں یہاں عدل کا نظام قائم کرنا ہے۔ ہمیں وہ نظام بنانے کی ضرورت ہے جہاں کسی امیر اور غریب میں فرق نہ رہے، سبھی یکساں نظر آئیں، کیونکہ جس قوم میں عدل ختم ہو جاتا ہے وہ قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس وطن عزیز کو ترقی کی طرف لے کر جانے کے لیے ہمیں کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، کیونکہ کرپشن وہ بدعنوانی ہے جو ہمارے ملک پہ بہت بڑا دبا ہے، اور یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور مزید یہ کہ اس وطن عزیز کی ترقی کے لیے ہمیں اپنے زراعت کے نظام کو مضبوط بنانا ہے، اور زراعت کے نظام میں ہمیں جدید ٹیکنالوجی کو لے کر آنا ہے، اور ایسے تمام نوجوان جو ٹیکنالوجی اور ہنر مندی میں اپنا فن کمال رکھتے ہیں، اپنے فن کے استاد ہیں، ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ یہ ہمارے وطن عزیز کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اگر کوئی مشینری، اگر کوئی ٹیکنالوجی اس وطن عزیز میں کوئی نوجوان تیار کرتا ہے، اس کو عالمی سطح پر ایوارڈ دینا چاہیے۔ اس وطن عزیز کی ترقی کے لیے ہمیں قدرتی وسائل کا بہتر استعمال کرنا ہے۔ بلوچستان کے سونے اور تانبے کے بڑے ذخائر، تھار میں 200 ارب سے زیادہ کوئلے کے ذخائر، سورج کی کرنوں سے 25% بننے والی بجلی، اور پنجاب میں نکلنے والے 5 دریا، ان قدرتی وسائل کا ہمیں بہتر استعمال کرنا ہے تاکہ جو اس وطن عزیز پر بیرون ممالک کا قرضہ ہے وہ قرضہ ہم سے اتر سکے۔ سب سے بڑھ کر اس وطن عزیز کی ترقی کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہے۔ خدا را میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ پی ٹی آئی، یہ نون لیگ، یہ تحریکیں، یہ سیاسی جماعتوں سے نکلو، ایک جگہ پہ قائم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اتفاق میں برکت ہے، اور اس اتحاد کے متعلق شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ ان فرقوں سے نکلو، سبھی ایک اچھے مسلمان بنو، نبی کے امتی بنو، سچے وفادار بنو۔ یہ جو تم بالکل ٹوٹے پڑے ہو، بکھڑے پڑے ہو، دشمن تمہیں ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ جب تم ایک مقناطیس کی طرح جڑ جاؤ گے، دیوار کی اینٹوں کی طرح مضبوط بن جاؤ گے، تم پھر دشمن کے لیے وہ ضرب ثابت ہوگے کہ ایک وقت آئے گا یہ پاکستان سپر پاور بن جائے گا، یہ خطہ سپر پاور بن جائے گا انشاءاللہ۔ آخر میں نعرہ لگائیے، پاکستان